السلام علیکم دوستو، اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کریں، آپ شوہر کے دل میں محبت پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر لکھے گا تو وہ اپنی بیوی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے۔ اس تعویذ کو دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ اگر کوئی مرد عورت کی بات نہیں مانتا، اپنی منمانی کرتا ہے، عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، کہنا نہیں مانتا، تو اس تعویذ کو عورت لکھ کے استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کا مرد آپ کا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات ماننے لگ جائے گا۔ اگر کسی کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی تو وہ میاں بھی اس کے لیے لکھ سکتا ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے بعد اس کی بیوی بھی ہر بات مانے گی، وہ جیسے کہے گا ویسے کرے گی، اس کے ساتھ روٹھے گی نہیں، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گی۔ بہت ہی اچھا تعویذ ہے، اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی فیملی خوشحال ہو جائے گی، آپ کا گھر جنت بن جائے گا، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر اوپر والی چیزوں کا بھی اثر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی اچھا تعویذ ہے، ہم نے بھی اس تعویذ سے کافی بار لکھ کے فائدہ اٹھایا ہے، بہت ہی میاں بیوی میں صلح کروائی ہے۔ تو آپ بھی اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی، آپ کے میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اکثر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بہت دور دور بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتے ہیں، پھر بھی ان کا کام نہیں ہوتا، بہت زیادہ پیسے ضائع کر کے آتے ہیں۔ آپ کو کہیں بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں بھی پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا اور وہ بھی فری میں۔ اس تعویذ کو لکھنے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے، آپ اس تعویذ کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو خود لکھیں۔ اگر آپ کو اس تعویذ کو لکھنا نہیں آتا یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کا ٹائم ٹیبل بیسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ کے آئیں تو نماز کے فوراً بعد اس تعویذ کو لکھیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ اسے ویسے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گھر پہ ہی 2 نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے پھر اس تعویذ کو لکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعویذ جلد سے جلد اثر کرے گا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے نہا دھو کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، وضو کر کے پھر آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے، اور جس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جگہ کا پاک صاف ہونا اور آپ کا پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غیر مسلم لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ صرف نہا کے کپڑے پہن کے پھر اس تعویذ کو لکھ لیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس تعویذ کو لکھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے اکیلا بیٹھ کے اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ آپ نے ایک وائٹ کاغذ لینا ہے، بالکل وائٹ کاغذ ہو، اس کے اوپر لائنیں کوئی نہ ہو، اور آپ نے ایک بلیک مارکر لینا ہے۔ آپ کو کہیں سے بھی قریبی دکان سے بلیک مارکر مل جائے گا۔ اگر آپ کو بلیک مارکر نہ ملے تو پھر آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیاہی بلیک ہی ہونی چاہیے، کوئی اور کلر نہ ہو۔ دوستو اکثر لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ کام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، میری چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کریں، فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ تعویذ تو آپ لکھ لیں گے، پھر آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ دوستو نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، وہ چال بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی، اس کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، تو آپ کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کمنٹس میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا، تو اب آپ کو اجازت مل گئی ہوگی، تو اب آپ بھی اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آئے میں اب آپ کو لکھنا بتاتا ہوں، آپ نے اس تعویذ کو کیسے لکھنا ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے وائٹ کاغذ کے اوپر 16 خانے بنانے ہیں، جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے 786، 7، 8 اور پھر 6۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سب سے پہلے اس خانے میں 1۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 3۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 4۔ جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔
آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کرنا، آپ کے تعویذ نے ورنہ بالکل اثر نہیں کرنا۔ آپ نے پہلے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں، اور پھر اس خانے میں۔ آپ نے گنتی وائز لکھنا ہے، جیسے میں لکھ رہا ہوں 1 2 3 4، آپ نے ایسے تعویذ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 5، 5 کے بعد پھر یہاں پہ آپ نے 6 لکھنا ہے، 6 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 7، 7 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 8، 8 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 9، 9 کے بعد پھر یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے 10، 1 اور پھر 0۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 11، 11 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 12، 1 اور پھر 2۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 13، 1 اور پھر 3۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 14، 1 اور پھر 4۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 15، 1 اور پھر 5۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 16، 1 اور پھر 6۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ پہ اپنا اور اپنی بیوی کا نام لکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب فلاں بنت فلاں۔ ٹھیک ہے دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا نام۔ اپنے نام کے آگے پھر آپ نے بن لکھنا ہے۔ اگر کوئی لڑکا اس تعویذ کو لکھ رہا ہے تو پھر اپنے نام کے آگے بن لکھے گا، اگر کوئی لڑکی اس تعویذ کو لکھ رہی ہے تو پھر اپنے نام کے آگے بنت لکھے گی، ٹھیک ہے۔ اپنا نام لکھ کے کوئی لڑکا لکھ رہا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے بن لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب، الحب کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنی بیوی کا نام۔ بیوی کا نام لکھ کے پھر آپ نے لکھنا ہے آگے بنت، کیونکہ عورت ہے، عورت کے نام کے آگے بنت آتا ہوتا ہے، اور مرد کے نام کے آگے بن آتا ہوتا ہے، جہاں بھی لکھا جائے۔ بنت لکھ کے پھر آپ نے اپنی بیوی کی ماں کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اپنا نام، اس کے بعد پھر آپ نے بن لکھنا ہے، پھر اپنی ماں کا نام، اس کے بعد پھر آپ نے الحب لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی بیوی کا نام، بیوی کے نام کے آگے بنت لکھ کے پھر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لڑکی لکھ رہی ہے تو پہلے اپنے نام کے آگے بنت لکھے گی، پھر بنت کے بعد پھر اپنی ماں کا نام لکھے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ نے اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے، فولڈ کر کے اس کو موم جامع کر لیں۔ اس کے بعد پھر اگر مرد ہے تو مرد اپنے الٹے بازو کے اوپر اس تعویذ کو باندھ لے، موم جامع کر کے کسی بھی کپڑے کے اندر لپیٹ کے لمبی سی پٹی بنا کے اپنے الٹے بازو کے اوپر باندھ لے اس تعویذ کو، اگر مرد ہے تو۔ اگر عورت اس تعویذ کو لکھ رہی ہے اپنے شوہر کے لیے تو پھر وہ اپنے سیدھے بازو کے اوپر عورت باندھے گی، مرد نے الٹے بازو کے اوپر باندھنا ہے، اور عورت لکھے گی تو اپنے سیدھے بازو کے اوپر باندھے گی۔ آپ نے اس تعویذ کو باندھے رکھنا ہے، کم سے کم آپ نے 7 دن اس تعویذ کو اپنے بازو کے اوپر باندھے رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے میاں بیوی کے اندر کتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اب آپ دونوں میں لڑائی بالکل ختم ہو گئی ہے، آپ خود ہی دیکھیں گے کہ بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ بس آپ نے اس تعویذ کو اپنے بازو سے اتارنا نہیں ہے، کم سے کم آپ نے 7 دن باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو جیسے اچھا لگے، 7 دن کے بعد پھر آپ اتار بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بندھا بھی رہنے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو دوستوں یہ تھا اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر کسی بھائی کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے، میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کمنٹس میں جواب سب کو دیا کروں۔ تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی، اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا۔ جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام دوبارہ 100% ہو جائے گا۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔